قرآن کے تعارف کے لیے نبی نے رچایا تھا کہ بتائے کہ کون وارث قرآن، کون سابق بالخیرات ہے۔ متواتر روایات دونوں طریق سے اہل سنت شیعہ دونوں طریق سے موجود ہیں کہ فرمایا رسول نے دی، ائمہ نے دی، ائمہ سے ہزارہ روایت ہیں۔ فرمایا جب پوچھا السابق بالخیرات، آپ نے مسکرا کہا هو الامام، یہ وہ امام ہے مفترض الطاعہ جس کی اطاعت واجب ہے، یہ سابق بالخیرات امام ہے۔ اب آپ دیکھیں حدیث ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ فرمائیے آپ کہ جو بھی سارے انبیاء کے پاس علم تھا وہ علم ہمارے نبی کے پاس بھی تھا، اللہ کے رسول کے پاس جو آخری ہے وہ سارا علم تھا۔ تو آپ نے مسکرائے کہا نعم ہاں سارا علم تھا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، ہمارے نبی کو اللہ نے نبی نہیں بنا کے بھیجا اور کسی نبی کو نبی نہیں بنا کے بھیجا، مگر وہ علم جو اس کو دیا ہے ان سے جو گزر گیا ہے اسے دیا ہے۔ جو کوئی بھی گزرا تو ان کو ملا، اور اس کے بعد ہمارے نبی کو نبی نہیں بنایا ہے مگر یہ کہ سارا علم ان کے پاس موجود ہے۔ جب وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دیکھ اور کچھ اگر سوال ہے تو پوچھ، اس کو مت چھیڑ۔ تو اس نے کہا نہیں بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کیا چیز پوچھنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے رسول کو کبھی کسی طائر سے ہم نے گفتگو کرتے نہیں دیکھا ہے، جبکہ سلیمان طائر سے گفتگو کرتے تھے۔ ہم نے کبھی رسول کو نہیں سنا ہے، کیا میرے رسول بھی جانتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کے بعد شروع ہو گئے۔ آپ نے کہا دیکھ یہ سلیمان جو ہے طائر سے گفتگو کرنا جانتے تھے، ایک علم تھا ان کے پاس مگر دوسرا نہ تھا۔ طائر ہدہد اسی قرآن نے ذکر کیا کہ جب ہدہد غائب ہو گیا تو حضرت سلیمان ناراض ہو گئے۔ علیہ السلام فرما رہے ناراض ہو گئے، کہا کدھر ہے یہ غائبوں میں سے کیوں ہے؟ حاضر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اس کا ہونا ضروری ہے کے لیے۔ اس لیے غضبناک ہوئے کہ جب وہ چلتے تھے تو ان کی قدرت و اقتدار حکومت نے جنوں انس و جنیں تو بڑے سب تھے مگر ایک چیز کا علم نہیں تھا، ہوا کے اقتدار میں، مگر ہوا کے تحت جو پانی ہے اس کا ان کو علم نہیں ہوتا تھا کہ کہاں پر ہوا ایسی چلے گی کہ بارش ہوگی اور پانی آئے گا۔ اس کا علم ہدہد کو تھا اور وہ ہدہد بتاتا تھا۔ جناب سفار نے اپنی کتاب بصائر الدرجات میں لکھا کہ بصیرت حاصل کرو مقام اولیاء محمد و آل محمد کو کہ یہ نہیں جانتا تھا اور اس کو یہ ہدہد بتاتا تھا سلیمان کو۔ اب وہ قائد ہو گیا تو کہا اگر اب آ گیا تو ذبح کر ڈالوں گا اس کو، زیادہ بھاگنا اس کو میں ذبح کر ڈالوں گا، ختم کر دوں گا۔ اتنا غضبناک تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی باتیں آپ نے کی، مجھے شاہد جو لانا تھا وہ شاہد تک پہنچنا چاہتا ہوں اور لمبی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ کو جب اللہ نے پیدا کیا تو یہ بھی علم عطا فرما دیا۔ کیسے فرمایا؟ دیکھو مجھے میں وہ ہوں کہ میں اس پانی کو بھی جانتا ہوں کہ جس کو ہوا اپنے دوش پر لیے پھر رہا، جو ہوا پھر رہی ہے وہ ہوا کے دوش پر جو پانی ہے میں اسے جانتا ہوں کہ کہاں گرنے والا ہے۔ اب آپ کے اگر نہیں سمجھ آئے تو میں تشریح کے لیے دوسری روایت بتاتا ہوں۔ دیکھیے ایک یہ ہے امام جو بیان کر رہا ہے، دوسرا امام بیان کر رہا تھا کہ دیکھ ہر ایک چیز دوسرے سے گزرتا ہے۔ یا کرتے نا یہاں تک پہنچے کہ واقعہ سنے ہوئے ہیں امام حسن علیہ السلام کا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہاں تک لے آیا آخر میں کہ اس پانی کے اوپر جو قوت رکھنے والی چیز ہے وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اوپر ہے، اور پھر پانی کے اوپر جو قوت رکھتی ہے وہ کیا چیز ہے، اس کے اوپر کیا ہے، اور آخر نے فرمایا یہاں تک جا کر کے کہ وہ ملک ہے جو لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، اور پھر وہ ملک کے اوپر کیا ہے کہ وہ موت ہے، اور پھر موت کے اوپر کیا ہے وہ امر ہے، اور پھر امر کے اوپر کیا ہے وہ امر ہے۔ سب سے بڑی طاقت اس کی ہے۔ تو ابھی پانی اور ہوا کی نسبت کہاں تک پہنچی؟ بہت نیچے ہے نا۔ ابھی تو یہ موت اور امر کے اوپر امر، جب اوپر والے سینے پر ہے تو نیچے والے سارے
سیات بہل جبال ایسا نازل کرتے کہ پہاڑ کی جگہ چھوڑنے لگتے اس قرآن کے ذریعے سے، اور شہر کے تمام تر وادی کو طے کیا جاتا اسی قرآن کے ذریعے سے، اور مردوں کو زندہ کیا جاتا اسی قرآن کے ذریعے سے۔ اگر ایسا قرآن ہوتا تو جو میرے روایت ہے، اب میں تناظر ہوتا کیا چیز ہے؟ یعنی ایک صفت پر اللہ نے بتا دی کہ ایک قرآن کی صفت یہ بھی ہے، ایک قرآن کی کہ قرآن اگر ایسا ہوتا کہ میں نازل کرتا کہ قرآن ایسا بھی ہے اللہ کے پاس کہ اگر وہ کہے تو پہاڑ چلنے لگے، اگر وہ کہے تو زمین جو ہے بتائے ہونے لگے، اگر وہ مردے کو کہے تو زندہ ہونے لگے۔ وہ قرآن ڈھونڈو کون سا ہے، وہ قرآن کون سا ہے کہ اگر وہ آئے تو زمین اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ایک ہی ہے وہ کہ جس نے اشارہ کیا تو یہ دیوار سونا ہونے لگی، اشارہ کیا تو پہاڑ چلنے لگے۔ عیسائیوں نے بھی دور سے دیکھ کے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، سے معاہدہ نہ کرنا، اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دینے والے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ یہ قرآن ناطق ایسے تھے کہ بولنے سے پہلے بھی لوگ پہچان لیا کرتے تھے۔ ہم وہی لوگ ہیں کہ جو مردے کو زندہ کرتے ہیں اور زمینوں کو ان کی راہوں کو سیکنڈوں میں طے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی علتیں اور وجوہات بعد میں انشاءاللہ آئے گی اور آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم ہی وہ ہیں جس کی کیفیت یہ ہے کہ پہاڑوں کو ان کے راہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ ہم وہ ہیں کیوں؟ اس لیے کہ نحن اورثنا الکتاب، اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کو کتاب کی وراثت دی گئی ہے، الذی فیہ تبیان لکل شیء، جس کے اندر ہر شے کا بیان ہے۔ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ محکم ہے اور مستند ہے اور فصلت من لدن، اللہ کی جانب سے جو خبیر ہے اس کی جانب سے تفصیل دادا ہے۔ فصلت تفصیل دی ہوئی ہے باقاعدہ تفصیل سے۔ اگر تفصیل اتنی تھی بھی ہٹا کیوں رہے؟ ہر مسئلہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کتاب میں نہیں ملتا کہ تفصیل کہاں ہے۔ کہ معنی یہ ہے کہ کچھ آنکھیں دیکھ پاتی ہیں اور کچھ آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، کچھ کو خبر ہے کچھ کو خبر نہیں ہے۔ ایک ایک آیت میں پھنس جائیں گے آپ۔ کہیں کہیں پر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ نبی کے لیے کیسے آ گیا کہ نبی کے لیے اللہ نے کہہ دیا آپ نے اس چیز کو کیسے حرام کر دیا، اپنی عورتوں کی خواہش پر اسے ہم نے حرام نہیں کیا تھا۔ تو اس کا جواب میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا، جب ادبیات میں گیا تو مجھے ملا کہ یا نبی، اے نبی لما تو کیوں آپ نے حرام قرار دے دیا؟ تو میں نے دیکھا میں نے کہا یہ دو طریقے سے پڑھا جا سکتا، اور آپ ادبیات عرب میں جا کے ڈھونڈ بھی نہیں دونوں طریقے۔ کچھ طلبہ ہیں یہاں پر جو پڑھاتے ہیں مدرس ہیں وہ جانتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے کبھی اس طرح بولیے ارے بھیا آپ کیوں کرنے لگے، اور کبھی اس طرح بولیے آپ نے کیوں کیا۔ دونوں میں فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا مجھے بتائیے۔ جب میں نے آپ سے یوں کہا ارے بھائی آپ کیوں کرنے لگے یہ، تو کیا معنی ہو گیا؟ معنی ہو گیا کہ آپ کبھی نہیں کریں گے ایسا، ہے نا۔ اور جو ہم یہ کہیں کہ آپ نے کیوں کیا تو اس کے معنی ہے کہ آپ نے غلطی کر دی ہے۔ بس یہ ایک آیت کے اندر دونوں معنی ثابتہ ہے۔ اب آپ جس کا دل چاہے لے لیں، چونکہ نبی کبھی اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، اور یہاں پر مرضی خدا کے خلاف مرضات ازواج ہے، اس لیے نبی کبھی ازواج کی مرضی کے مطابق بول نہیں سکتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بھلا کہ جو کچھ گفتگو کرتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو میری وحی ہو، تو بھلا تم کیسے ان کی مرضی کے مطابق کسی چیز کو حرام کر دو؟ سمجھ آیا نا؟ یعنی یہ تصورات باطل ہیں ان کے، جو یہ سمجھ رہی
کیجئے، غور کیجئے تو نتیجے نکلیں گے، مگر یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ ملے گا اسی بارگاہ سے جس کے پاس کل قرآن محکم ہے، جس کے پاس ہر آیت کا مطلب محکم ہے، ہر آیت واضح ہے، روشن ہے، جو جانتا ہے اس قرآن کا معنی کیا ہے۔ اسی لیے دیکھیے آپ جب امیر المومنین علیہ السلام کسی بھی قضیے میں آپ جب بھی گفتگو فرماتے تھے تو استناد کرتے تھے قرآن، اور آپ کسی کو بھی دکھائیے عہد پیغمبر وارث پیغمبر کہ وہ استناد کرتا رہا قرآن، صرف علی قرآن کا استناد کرتے تھے، علی کے گھر میں استناد قرآن تھا۔ اب دیکھیں کہیں اور تو آدمی جاتا نہیں، حضرت علی باہر نکلتے تھے نا، حضرت علی باہر جاتے تھے، لوگوں بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، اور لوگوں کو جب ضرورت پڑتی تھی تو آتے تھے، تو علی کا علم قرآن اور وارث قرآن ہونا لوگوں پر ظاہر ہو رہا تھا، ایسا ہو رہا تھا نا۔ کوئی اور سے یہ کہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، پیشن ہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہر جگہ بولتے جا رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور لوگوں کو ضرورت پڑ رہی تو آ بھی رہے ہیں، پوچھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ وارث کتاب ہے، لیکن کچھ ایسے بھی وارث ہیں جو کہیں جاتے نہیں، کہیں آتے نہیں، کہیں اٹھتے نہیں، کہیں بیٹھتے نہیں، مگر وہ بھی وارث کتاب ہیں۔ تو جب وہ وارث کتاب ہے تو ان کا کیسے ظاہر ہو؟ اب آپ بتائیں ظاہر ہونے کے کوئی ذریعہ ہونا چاہیے نا، تو اب ذریعہ ہی سے پتا چلے گا۔ نبی کا سارا علم جو سامنے آیا وہ علی کے ذریعے سے آیا نا، تو ذریعے سے پتا چلا کہ نبی کا کیا علم تھا۔ علی کے علم کو آج تک دنیا ناپ نہ سکی تو نبی کے علم کو کیا ناپ دے گی؟ ذریعے سے سمجھ میں آیا نا۔ تو اب ایسے ہر جو وارث کتاب ہے اگر اس کا اظہار ہو رہا ہو تو ذریعہ کو بھی دیکھیے کیسا ہے، کتنا ضرب والا ہے، اور جس کا اظہار ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھیے کتنا ضرب والا ہے۔ نبی کا علم ظاہر ہوا علی سے، علی کا علم ظاہر ہوا حسن سے، حسن کا علم ظاہر ہوا حسین سے، 12 بنا دیے یا نا۔ ایک اور وارث کتاب ہے جو اس کے لیے ایک ہی انتخاب ہے، اللہ اکبر، فاطمہ گھر میں بیٹھی رہی، ایک تربیت کی حفیظہ کی، ہر جملے پہ قرآن بول بول کے بتایا کہ جب میں قرآن سے اطلاع کرتی ہوں تو میری سیدہ جو وارث کتاب ہے، صلوات محمد، یہ وراثت کتاب ہے جو ملتی رہی۔ اسی وراثت کے تحت جب بیوی ایک موقع آیا اظہار کا، جیسے ہی سامنے آئی، یہاں تو روزانہ دھوکہ کھاتے تھے تو کہتے تھے لولا علی، لیکن یہاں پر جب بیوی کو ایک موقع ملا اور اس نے کہا کہ آپ جو ہے وارث نہیں ہیں، تو بیوی نے کہا کہ قرآن بھول گیا، کیوں وارث نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کا کوئی وارث ہوتا ہی نہیں ہے، ورثہ چھوڑتے ہی نہیں نبی، تو مگر قرآن بھول گیا۔ اور ورثہ سلیمان داؤد، ہم نے داؤد کا سلیمان کو وارث قرار دیا، بتایا نا کہ قرآن دانی کیا ہے، کتاب کس کے پاس ہے، علم کتاب کس کے پاس ہے، کون عالم کتاب ہے، اور اس کے بعد نہ معلوم کتنے ایسے رموز کتاب حضرت زہرا نے چھوڑے نہیں، خطبات حضرت زہرا شاہد ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ باپ بھی وارث ہے کتاب اور ماں بھی وارث ہے کتاب۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب دونوں طرف سے وراثت کتاب نطفہ اور اس کے تمام ترتیبات میں موجود ہو تو اب پیدا ہونے والا بچہ کیسا وارث کتاب ہوگا؟ بچے کے لیے زحمتی ہے، باپ بھی وارث کتاب۔ کل میں نے ایک ثابت کیا تھا جو جانشین وارث کتاب حضرت ابو طالب، دادا بھی وارث کتاب، نانا بھی وارث کتاب، باپ بھی وارث کتاب، ماں بھی وارث کتاب، اور جو یہ بچہ پیدا ہوگا تو سوائے کتاب میں کچھ اور بھی نکلے گا کیا اس کے منہ سے؟ اگر کچھ نہیں نکلنا چاہیے نا، صرف کتاب ہی کتاب ہوگی۔ کتاب کو محافظ ہے حسین ابن علی، کتاب کو بچا رہا حسین ابن علی، وہ حسین ہے جو کتاب کے بچانے کے لیے نکلا ہے، جو کتاب کے تحفظ کے لیے نکلا ہے۔ اور نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی حکومت لے لوں، صرف اس لیے آیا ہوں کہ میرے نانا کے حلال کیے ہوئے کو حرام نہ ہونے دوں، اور جو حرام کیا ہوا ہے اسے حلال نہ ہونے دوں۔ عزیزو، واقعہ کربلا کا سب سے اہم بات یہ ہے کہ حسین ابن علی نے قربانی دے کے قیامت تک کے لیے اب شریعت میں تبدیلی کا دروازہ بند کر دیا۔ کیا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو رسول کے حرام کو حلال کرے،
اپنے کہیں جو چاہے کرتا رہے، لیکن شریعت کا جز نہیں بننے دیں گے۔ اب شریعت وہی ہے جو میرے نانا نے بنا کے بھیجا ہے، اتنے کے لیے قربانی دی ہے، اور اس قربانی میں انتخاب کیا ہے۔ اسی لیے یہ انتخاب ہے، جیسے اس نے کیا تھا کہ استفینا، ہم نے استفا کیا ہے اپنے بندوں میں سے، ویسے ہی حسین نے بھی انتخاب کیا، کیسے مسئلہ تحفظ کتاب تھا، اس لیے چراغ کھول کر دیا، تو جس کو جانا ہے چلا جائے۔ اب وہی منتخب ہوں گے جو وارثان کتاب اور کتاب کے تحفظ کے لیے ہوں گے۔ یہ کیفیت تھی کہ حسین ابن علی نے چراغ کھول کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا اگر چہرے کی محبت و مروت ہے تو اسے چھوڑو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ اب یہاں پر حسین کو تنہا رہنے دو، اس لیے کہ میں وارث کتاب ہوں، لیکن جنہوں نے رک کر کے یہ آواز کی حسین ہم تحفظ کتاب اور تحفظ وارث کتاب کے لیے اس طرح رہیں گے کہ اگر ہمارے جسموں کے بوٹیوں کو کینچیوں سے قطر دیا جائے اور اس کے بعد پھر جان دی جائے تب بھی ہمارا بسار نہ چھوڑیں۔ عزیزو جب ایسا سن لیا تب امام علی مقام نے فرمایا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ ایسے اصحاب دیا تم نے کہ جو میرے نانا کو نہیں دیا، میرے بابا کو نہیں دیا تھا، ایسے اصحاب تو نے عنایت فرمائے۔ عزیزان کرام، یہ اصحاب ایسے ہیں کہ جو نانا کو بھی نہیں ملے، بابا کو بھی نہیں ملے، بھائی کو بھی نہیں ملے۔ عزیزو یہ اصحاب چیدہ چیدہ آئے میدان کربلا میں۔ آج 2 محرم ہے، گریہ کر رہے ہیں آپ، یہ مسلسل گریہ آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ 1400 سال سے ابھی بھی امام علی مقام کو بھولے نہیں ہیں، ان کا غم آپ کے دلوں پر، عزیزوں ان کا غم آپ کے دلوں پر ہے، آپ کا دل بالکل آمادہ ہے، اور یہ غم حسین ہے، اس کو مٹا کوئی نہیں سکتا، اس کو ختم کوئی نہیں کر سکتا ہے، نہ چھوٹی باتوں سے نہ بڑی باتوں سے ختم نہیں کر سکتا۔ اس کی ضمانت خدا نے لی ہے کہ ہر کونے میں ہر جگہ پر اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اللہ نے ضمانت لی ہے، دریا کے کناروں پر تذکرہ، ہیٹوں پر تذکرہ ہے، زمین کے اندر تذکرہ ہے، بالائے زمین تذکرہ ہے، عرش پر تذکرہ ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے فقط السماوات والارض، آسمان و زمین سب رو رہے ہیں۔ آپ سوچیں، آسمان و زمین رو رہے ہیں، جن میں آپ کو شعور نظر نہیں آتا وہ بھی حسین کی قدر کو پہچان رہے ہیں۔ عزیزو مختصر یہ ہے کہ حسین ابن علی پر وہ زمین آج تک رو رہی ہے، جس زمین پر حسین افتخار ضرور ہے لیکن اپنے آپ کو کچھ کرتی ہے کہ سیدہ کے لال کا خون میرے ہی کلیجے میں آنا تھا۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا کربلا تیرا مقام بہت بلند ہے، تمام دنیا کے محبان آل محمد چاہتے ہیں کہ تیری خاک میں دفن ہوں، اس لیے کہ اولاد زہرا کا خون دفن ہو، اس لیے یہاں پر اولاد زہرا کا خون دفن ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک یہ بات پہنچی۔ آج 2 محرم ہے، کربلا میں حسین علی مقام پہنچ چکے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جو کام انجام دیا ہے وہ کام صرف یہ ہے کہ صرف ایک چیز ہے اور کچھ بھی نہیں، کہ سب سے پہلے زمینداروں کو بلا کے زمین لیا ہے تاکہ رہتی دنیا تک کوئی یہ نہ کہے کہ حسین کسی اور کی زمین میں دفن ہے، حسین اپنی زمین میں دفن ہے۔ اور لینے کے بعد ایک شرط بھی لگا دی کہ زمین بھی دے دیتے ہیں، تم کو ہبا کرتے ہیں، بس خالی وہ قبریں ہماری جو ہوں گی وہ ہماری ہے، اور یہ زمین ہبا کرتے ہیں مگر ایک شرط کے ساتھ دے رہے ہیں یہ زمین کو تمہیں کہ جب ہماری قبریں بن جائیں تو پھر ہمارے زائرین کو جو آئیں ان کے لیے ہدایت، ان کے لیے انتظام۔ بس عزیزو، خداوند عالم سے دعا ہے کہ معبود
فرمایا کربلا کی خاک کا دنیا کے کسی ذرے سے مماثلت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات میں بھی موجود ہے کہ جس پر خون تھا، اور اس کے بعد فرمایا سلام ہو اس مظلوم پر کہ جس کا خون جنت میں جا کے ٹھہرا ہوا۔ بہت دن تک سوچا کہ حسین کا خون جنت کیسے پہنچ گیا؟ عزیزو سمجھے خون تھا کہاں؟ کربلا کی زمین پر تھا۔ امام بتا رہا ہے کہ یہ زمین کی منزلت جو ہے جنت کے ٹکڑے کی منزلت ہے۔ تمام زمین کے حصے سے افتخار ہے اس زمین کو۔ عزیزان گرامی، جب قافلہ آ گیا، زمین خرید لی گئی، تب خیمے لگنے لگے۔ یہ خیمے 2 محرم کو لگ رہے ہیں، اور یہ ایسے خیمے لگ رہے ہیں تمام سے کہ ایک طرف خیمے میں اصحاب کے خیمے لگائے گئے، دوسری طرف خیمے آل کے لگائے گئے، تیسری طرف ازواج کے لگائے گئے، بیچ میں علی مقام امام کا خیمہ لگایا گیا، اور سب سے آگے تحفظ کے لیے چھوٹے حضرت عباس کا خیمہ لگایا گیا۔ اس طرح سے میدان کربلا خیمہ گاہوں سے پر ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ 2 تاریخ کو ہے، ہم دیبل کی زبان میں اس کو ادا کریں گے آپ کے سامنے، مگر آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو کیفیت ہو گئی ہے اس کیفیت کا تاثر نہ آنے دے۔ ذکر حسین میں اتنی قوت ہے کہ وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ ذکر جو ہے دلوں پر حکومت ہے اس کی، یہ ذکر اتنی بلند ہے۔ عزیزان گرامی، ذکر میں اتنی قوت ہے، اندازہ کریں آپ کہ بس یہ کل تک کی تھی، لیکن جب 9 تاریخ کے بعد ایک دوسری تاریخ آئی کہ جہاں شام غریبہ چھانے لگا، اب خیمے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، خیمے جل چکے ہیں، لیکن میدان کربلا میں چھٹی ہوئی میتیں، خیموں کی جگہ پر میتیں ہیں۔ ایک میت وہ ہے کہ جو تمام تمکنت کے ساتھ حسین کی محبت میں لیٹی ہوئی۔ جانتے یہ کون ہے کہ جس کو حسین نے کہا تھا رجل الفقی، رجل الفقی حبیب ابن مظاہر ہے، جو سب سے پہلے حسین کی قبر سے آگے لیٹا ہوا ہے، اور ایک جگہ پر ایک میت لیٹی ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ جگہ جگہ سے کرتا پھٹا ہوا۔ آپ جانتے ہیں جگہ نہیں ہے، ہر جگہ پر کرتا پھٹا ہوا ہے، جگہ جگہ سے بدن چور ہے، میت چٹائی کے انداز میں ہے، اور ایک جگہ پر وہ میت پڑی ہوئی ہے کہ اس میت کا یہ عالم ہے کہ بیچ سے کرتا پھٹا ہے، سینہ جہاں ہے خون اگلا ہوا ہے، اور مائیں دور سے دیکھ رہی ہے۔ ایک جگہ کو نظر آئی کہ آگے بڑھتے جائیں تو تمام عورتوں کی نگاہ
साजिदीन के बाबू को पकड़ के दावे का उठो क़यामत आ गई। अरे इमाम ने सर उठाया, सदा का खानों के लिए जब देखा, आवाज़ सलाम अलैकुम या बारे लहा तुझे वास्ता मोहम्मद बारे मोहम्मद आप उसमें हाने कभी और सदीर आखा नेक अमाल की तौफीक इनायत फरमा। बारे लहा तुझे वास्ता मोहम्मद बारे तमाम दुनिया में जिसने भी अहबाब आले मोहम्मद परेशानियों में मुब्तला उनकी परेशानियों में बता बारे लहा जहाँ जाने अहबाब आले मोहम्मद मुश्किलात व आफात में है, उनकी मुश्किलात व आफात को खत्म और तमाम मुहिबान आले मोहम्मद का हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम रोज़ाए मुक़द्दस की हिफाज़त फरमा। तमाम दुनिया और कायनात में जितने मुहिबान आले मोहम्मद मरीज़ हैं उनको शफ़ाए अता फरमा। इस इबादत को कबूल फरमा, हमारे दिलों दिलाए आले मोहम्मद को जागोदी फरमा, उनको मज़ीद तौफ़ीक़ इनायत फरमा कि हमारे दिल राग़िब हों आले मोहम्मद की तरफ।